السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم جو کہ تریر ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 23۔ گاڑی دھول اڑاتی گاؤں کی کچی پکی سڑک سے گزر کر جب گھر والی سڑک پر مڑی تو عین چوک میں ساری گہما گہمی نظر آ گئی۔ سامنے یہاں سے وہاں تک بچھی چارپائیوں پر بیٹھے مرد حضرات گرم ہو کے ایک ترتیب سے پکتی ریگیں، جاتے بچے۔ جس مکان کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا اس کا دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا اور چار دیواری کچی تھی۔ لوگوں نے گاڑی دیکھی تو وہ ہڑبڑ بھاگتے آئے اور گاڑی کو گھیرے میں لے کر شور مچانے لگے۔ گاڑی کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ طارق نے نظروں کا زاویہ بدل کر ایمن کو دیکھا۔ وہ کچھ بے چین سا ہو گیا تھا۔ ہو وٹی دیکھو ادھر، گاڑی ادھر ہی روکو بابر، اس نے اچانک کہا۔ بابر نے گاڑی ایک سائڈ پر روک لی تھی۔ گردن ہی جھکا لو، طارق نے بے حد مدھم لہجے میں کہا۔ جواباً ایمن نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، لیکن اب سامنے چارپائیوں پر بیٹھے مرد سر اٹھا کر گاڑی کی سمت دیکھ رہے تھے تو اس نے دل میں پیچ و تاب کھایا تھا۔ طارق باہر نکل گیا۔ بچوں کے جمع غفیر سے ملو الگ ہو کر قریب آیا تھا۔ طارق نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر پیار کیا۔ وہ سر پر گھر کی طرف بھاگا تبھی کسی نے اندر دلہن آنے کی اطلاع دے دی تھی، اور یہ بھی کہ دلہن باہر ہے۔ سیاہ دروازہ کھلا، کچھ خواتین باہر آ گئیں۔ قریب آ کر کچھ طارق کی بلائیں لینے لگیں، کچھ ایمن کی طرف بڑھ گئیں۔ ایک موٹی تازی عورت نے سرخ کڑھائی والی چادر جلدی سے ایمن کو یوں اڑائی کہ پوری کی پوری چھپ گئی۔ ایمن کا جی چاہا چادر کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ دروازہ بند ہوا۔ گاڑی گھر کے کھلے دروازے کے سامنے تھی۔ بابر، وقار الحسن اور طارق مردوں کی طرف بڑھ گئے۔ ایمن کو دو عورتوں نے اپنے قابو میں کر لیا۔ عورتوں کی انواع و اقسام کی آوازیں ایمن کو بری لگ رہی تھیں۔ نظر صرف اپنے جوتے پر تھی، پھر سر پر مڑ کے پھڑپھڑاتے پر اور ککڑوں کو کی آواز اچھلتی۔ اگر وہ دو عورتوں کے گھیرے میں نہ ہوتی۔ اگلے 2 قدموں پر بکرا آ گیا۔ کسی نے ایمن کا ہاتھ پکڑ کر بکرے کو چھوا۔ اب نظروں کی گرفت میں وہ آ گیا تھا۔ طویل صحن عبور کرنے کے بعد سیاہ برآمدہ، کسی نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ رسولہ، اب بوٹی دکھا بھی دے، کسی بے صبری عورت نے اس کا گھونگھٹ کھولنا چاہا۔ ہاں ہائے، 100 سکھاں دی میری اکوں اکنوں، ایسے کیسے دکھا دوں؟ طارق کی چاچی نے کہا۔ لو، یہ تو شہر کی نولاکے آ پھرائی گئی ہے۔ تبھی چاچی نے اس کے اوپر سے چادر اتار دی۔ ایمن نے سکھ کا سانس لیا۔ گرمی اور ہب سے بری حالت تھی اور وہ سوچ سکتی تھی کہ اس کا اس سے برا حال بھی ہوگا۔ تبھی ایک لڑکی آگے بڑھی اور بڑی مہارت سے پف کے ساتھ اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ لمحوں میں بے حد مہارت سے ایمن کا میک اپ ٹھیک کیا۔ وہ سب کے سامنے آ گئی تھی۔ دیکھنے کی بے تابی میں اس کی چٹکیاں کاٹنے لگے۔ اس نے ہنستے ہنستے انہیں اچھی طرح ڈانٹا۔ اردو کی آمیزش اور لہجہ صاف اور جاندار تھا۔ پانی تو پلاؤ بیچاری کو۔ فوراً ہی ایمن کے سامنے شیشے کے نفیس گلاس میں مرنٹا آ گئی تھی۔ گلاس میں اسٹرا موجود تھا۔ لوگوں کی پرشوق نگاہوں کے سامنے کچھ کھانا پینا بھی مسئلہ ہی تھا، لیکن پیاس کی شدت کی بنا پر وہ فوراً پی گئی تھی۔ عورتوں کے تبصرے اور سلائی کا سلسلہ ایک ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ اس کی گود 100 اور 500 کے نوٹوں سے بھرنے لگی۔ وہ لڑکی اس کی داہنی طرف بیٹھی ڈائری پر نام اور دی گئی رقم نوٹ کر رہی تھی۔ سارے نوٹ سمیٹ کر ایمن کے پرس میں ڈال دیے۔ یوں اسٹیچو بن کر بیٹھے بیٹھے ایمن کی کمر اکڑ گئی۔ اس نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ ابھی عورتیں کھانے کے لیے چلی جائیں گی تو تمہیں اندر لے جاؤں گی، پاس بیٹھی لڑکی نے سرگوشی کی۔ وہی ہوا، کھانے کی آواز کے ساتھ ہی ہجوم چڑھ گیا۔ ماسی، میں دلہن کو اندر لے کر جا رہی ہوں۔ ہاں ہاں لے جاؤ، میں کھانا بھجواتی ہوں، چاچی کی آواز آئی تو وہ اسے لے کر ایک طرف چلی گئی تھی۔ صاف ستھرا کھلا سا کمرہ، پلنگ پر آف وائٹ پھولوں والی ویلوٹ کی نئی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ ایمن بیٹھنے کے بجائے کھڑے کھڑے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ بیٹھ جاؤ، تھک گئی ہوں، ایمن نے بیزاری سے کہا تو وہ ہنس دی۔ ابھی سے؟ کھانے کے بعد ایک دور اور چلے گا، پلیز اب کسی کو کمرے میں مت آنے دیجیے گا، ایمن نے ہاتھ اٹھا کر قطعی لہجے میں کہا تو وہ تھوڑی نروس ہوئی۔ اب اتنی بے مروتی سے تو کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا تھا، آخر سب رشتہ دار ہی تو ہیں۔ آپ؟ ایمن نے سامنے کھڑی لڑکی کا جائزہ لیا۔ جدید تراش خراش کا نفیس فینسی سوٹ، میک اپ، سونے کے خوبصورت زیورات، کھلتی ہوئی گندمی رنگت، اچھے نقش۔ طارق کی رشتہ دار ہی ہوں، چاچی نے بلوایا تھا کہ دلہن شہر کی ہے۔ وہ آرام سے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ہادی کو شادی شدہ ہیں؟ شادی کو 6 ماہ ہو گئے، ابھی یہیں سسرال میں ہوں، میاں کو سرکاری رہائش ملے گی تو شہر چلی جاؤں گی۔ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ ایمن کو اس لڑکی میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ لڑکی کے لہجے میں فخر سا در آیا تھا، پھر وہ کھڑی ہو گئی۔
بیٹھ جاؤ, کوئی کھانا لے کر آتا ہی ہوگا. دلہن کو یوں کھڑا دیکھ کر عجیب سا محسوس کرے گا. نہ چاہتے ہوئے بھی ایمن بیٹھ گئی تھی, جبکہ وہ کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنا میک اپ ٹھیک کرنے لگی. نام کیا ہے؟ ایمن. نارمل لڑکے شرمائے جھیپے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر چلے آئے تھے. سدرا میز کھینچنے لگی. دونوں لڑکے جو نظروں سے ایمن کو دیکھتے باہر نکل گئے. کھانا کھا لو, ابھی عورتیں دوبارہ دھاوا بول دیں گی. سدرا بات بات پر ہنستی تھی. اچھی لگتی. سارا کھانا دیکھ کر ہی ایمن کا جی اوک گیا تھا. اس نے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکالے اور گھونٹ گھونٹ کے ساتھ اندر اڈیلنے لگی تھی. سالن نکال دوں؟ ساتھ میں نان لے لو, روٹی بھی ہے. سدرا نے کہا تو ایمن نے نفی میں سر ہلا دیا. چلنے والوں میں اس کی پلیٹ خالی ہو گئی. سدرا نے البتہ دل کھول کر کھایا تھا. ایمن خاموشی اور اکتاہٹ کے ساتھ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اسے کھاتے ہوئے دیکھنے لگی. کھانے کے برتن ابھی اٹھے بھی نہ تھے کہ دروازہ کھل گیا اور عورتیں اندر آنے لگی. بے تکلفی سے دوبارہ سے کھانے میں شریک ہو کر جو کسر باقی رہ گئی تھی پوری کرنے لگی. بیٹھنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملی؟ ایمن نے کوفت کے ساتھ سوچتے ہوئے گردن جھکا لی تھی. جوڑا کہاں سے لیا ہے, کدھر کا پہنا ہے؟ جملے اس کے کانوں سے ٹکرانے لگے. بھانت بھانت کی آوازیں بولیاں. تبھی ایک اور آواز آئی. اس کا پیو اور بھرا ملنے آ رہے ہیں. کیا وہ جا رہے ہیں؟ ایمن نے حیرت سے سوچا. اس کا تو خیال تھا کہ تقریب سے فارغ ہو کر سب واپس چلے گئے ہوں گے. عورتوں نے جلدی جلدی اٹھ کر جگہ بنائی تھی. ہم چلتے ہیں, خوش رہو آباد رہو. ساتھ لگا کر پیار کرتے وقار الحسن کی آنکھیں بھر آئی تھیں. وہ یہاں سے جاتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دے رہے تھے. انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا, اگرچہ اس فرض کی ادائیگی میں انہیں بہت کچھ سہنا پڑا تھا. اس کے اندر کوئی ہلچل نہ ہوئی. وہ بابر کے ساتھ بھی سپاٹ سے انداز میں ملی. یہاں کے دستور کے مطابق اسے 5,000 دیے اور پیار کر کے چلے گئے. ان کے جاتے ہی عورتوں کی دبی دبی آوازیں آنے لگیں. اس نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑے روپیوں اور پھر کھلے دروازے کو دیکھا. اندر کہیں آئینہ سا چٹکا تھا. ایمن کو لگا وہ بہت سے اجنبیوں کے درمیان اکیلی رہ گئی ہے. سدرا نے اسے دوبارہ پکڑ کر بٹھا دیا تھا. پرس میں پیسے ڈال دیے. وٹی تو روتی ہی نہیں. کہیں سے سرگوشی اٹھتی ہوئی اس کی گود میں آ گری تھی. وہ جو اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی. رات ہونے لگی تو عورتیں صحن میں پرات بجا بجا کر بدائی گانے لگی تھیں. اذان کی رات, ڈبے گدا فضا میں خوشگوار سا شور ہنگامہ. نارمل لڑکیوں کے فلمی ڈانس لٹک کر چوری چوری دیکھتے لڑکے. اور جس کے لیے یہ ساری محفل سجی تھی وہ بند لبوں سے رب کائنات سے شکوہ گناہ تھی. واہ مالک, کیا کمی رہ جاتی تیرے خزانے میں جو آج میرے نام کے ساتھ طاہر کا نام ہوتا. ہنگامہ اپنے عروج پر پہنچا, پھر دم توڑنے لگا. کسی کا بچہ نیند کے لیے بےتاب ہو رہا تھا. صحن میں صرف دوپہر کے مہمان اور گھر کے افراد رہ گئے. کبھی کبھی طارق اور اس کے گھر والوں کی بھی آوازیں ابھرتی. پھر دھیرے دھیرے ساری آوازیں دم توڑ گئیں. کائنات پر نرمل چاندنی اور خاموشی کا راز چلنے لگا. سدرا چلی آئی. اس نے میک اپ صاف کر لیا تھا اور سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی. رنگت ابھی گلابی ہو رہی تھی. لاؤ تمہارا میک اپ ٹھیک کر دوں. کیوں؟ آدھی رات کو یہ بات سنتے ہی ایمن کو تاؤ آ گیا. تمہارے دولہا کو بھیجتی ہوں. وہ ہنسی. میں نہانا چاہتی ہوں. ایمن دو ٹوک لہجے میں کہتی کھڑی ہو گئی. مگر گرمی سے میرا حشر ہو گیا ہے. ریشمی کپڑے چبھ رہے ہیں. پلیز مجھے نہانا ہے. ہاں گرمی تو ہے. سدرا اس کے تیور دیکھ کر بوکھلائی. اچھا میں آتی ہوں. ایمن نے مڑ کر دیکھا. کمرے کے کونے میں اس کا سوٹ کیس رکھا تھا. سدرا کے واپس آنے تک صرف زیورات ہی اتار چکی تھی, بلکہ تولیہ اور سادہ سوٹ ہاتھ میں لیے منتظر کھڑی تھی. پاؤں میں سادہ سی چپل تھی. صحن میں قطار در قطار چارپائیوں سے گزار کر سدرا کونے میں بنے باتھ روم میں لے گئی. باتھ روم یقیناً نیا بنوایا گیا تھا. بہت دیر تک شاور لینے کے بعد گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹتی باہر آ گئی. باہر سدرا اس کی منتظر تھی. ایک تو یہ ملک الموت کی طرح سر پر سوار ہے. میں نے سوچا تمہیں ایک کمرہ تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو. ہاں, اس وائٹ ہاؤس میں گم ہونے کا خدشہ کچھ زیادہ ہی ہے. ایمن نے تن سے سوچا. سدرا اسے کمرے میں چھوڑ کر شب بخیر کہتی باہر چلی گئی. کمرے میں نیا بستر, نیا کھیس اور سائڈ پر ٹول اور پھل موجود تھے. ایمن بیزاری سے کمرے کی اکلوتی کھڑکی کو دیکھنے لگی. کھڑکی میں سلاخیں لگی تھیں اور پچھلے احاطے میں کھلتی تھی. احاطے میں چند مویشی بندھے ہوئے تھے. اونچے اونچے درخت, چارہ ڈالنے والی کھرلیاں, گوبر اور پھر پیشاب کی بو اور چاندنی. کیا امتزاج تھا. ایمن کا حلق تک کڑوا ہو گیا. یہ میرا نصیب ہے. یہ میرے باپ کی میرے لیے منتخب کردہ زندگی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اینڈ اسی وقت دروازہ کھلا.
उसने दोनों हाथ सख्ती से खिड़की के चौखट पर जमा दिए। वो करीब चला आया और साथ में मोतिये के फूलों की खुशबू भी। तारिक ने मुट्ठी उसके सामने खोली। खिली हथेली पर मोतिये की बहुत सी मुंह बंद कलियां मौजूद थीं। वो उसे देखती रही। अच्छी नहीं लगती? उसने पूछा। एमन ने कलियां हथेली से उठाई, एक नज़र देखा। वो जो कोई अच्छा सा जुमला बोलने वाला था, हैरान रह गया। एमन ने कलियां खिड़की की सलाखों से बाहर उछाल दी। क्या हुआ? तारिक ने हैरत से पूछा। मुझे अच्छी नहीं लगती। एमन का लहजा बिल्कुल सपाट था। कोई बात नहीं, तुम्हें हक है। जो चीज़ अच्छी ना लगे खिड़की से बाहर फेंक दो। आपको भी? एमन ने चबा चबा कर पूछा। वो टिटका, फिर बेहंगम से अंदाज में हंसा। अब मैं अच्छा लगूं या ना लगूं, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ये क्या टॉप सा पहन रखा है? उसने तौलिया बालों से निकाल कर उछाल दिया। उसके गीले लंबे बाल पुष्प पर बिखर गए। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। बेहद करीब खड़ा उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाने लगा। उसका दूसरा हाथ एमन के हाथ के कुछ फासले पर था। फिर यह फासला भी अबूर हो गया। गीले बालों पर रक्स करती उंगलियां गर्दन की सफेद जिल पर फिरने लगी थी। देखो ना, कैसी खूबसूरत चांदनी रात है। वो उसके कान के पास गुनगुनाया था। खूबसूरत चांदनी और गोबर की बदबू। उसकी अतल पतल होती सांसों से खौफजदा होती एमन तड़क कर बोली, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशबू आती है। उसे अपने हिसार में लेते तारिक ने खिड़की बंद कर दी थी। वो मुजाहिमत नहीं कर सकती थी। पहली रात की हार ने उसे अच्छी तरह बाबर करवा दिया था। वो किसी बेरूह मुजस्मे की तरह खिंचती चली गई। बुरशौक निगाहों ने नज़रों ही नज़रों में कमरे की सारी सेटिंग बदल कर रख दी। बेड खिड़की के साथ, चांद की नीलगो चांदनी बिस्तर पर बराह रास्त पड़े। कुर्सियां दूसरी तरफ, बेड से ज़रा फासले पर। ये फ्लोर कुशन भी। तसव्वुर में पूरे कमरे की मालकन बन बैठी थी। फिर उसने वो सारी चीज़ें देखी जो एमन छोड़ गई थी। अब इन सब की एमन को ज़रूरत ना थी। दराजों की तलाशी के दौरान उसे इसकी दो चीज़ें मिल चुकी थीं। एमन का ब्रेसलेट। उसे हैरत हुई, एमन उसे यहाँ कैसे भूल गई। और दूसरा, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी थीं, वो मोबाइल सेट था। मोबाइल ने झपट कर वो सेट उठा लिया, उलट पलट कर देखा, कान को लगाकर हेलो कहा। मोबाइल खामोश था। शायद उसकी चार्जिंग खत्म थी। ये मैं लूँगी, मोबाइल ने लम्हों में फैसला कर लिया। एमी को अब अफान के सेट की ज़रूरत नहीं, तारिक भाई और ले देंगे। एक लम्हे को उसके तसव्वुर में अफान का लंबा चौड़ा वजूद आया था। शानदार आदमी था ये तारिक भाई, तो उसके नज़दीक कुछ भी नहीं। ऐ काश! उसने सांस भरी और दोबारा से मोबाइल को देखा। अगर एमी ने उसके बारे में पूछा तो साफ मुकर जाऊंगी। मुझे क्या मालूम, नौकरानी भी तो चोरी कर सकती है। लेकिन मुझे जोजो से छुपा कर रखना होगा। वो तो फौरन मम्मी को बता देगी। उसने पास रखा चार्जर भी उठा लिया। दुपट्टे के नीचे दोनों चीज़ें छुपा कर ले गई और संभाल कर रख दी थी। मोमो। जोजो अचानक ही अंदर आई। मोमो ने धार से अलमारी के पट बंद कर दिए। यहाँ बैठी हो? मैं कब से अकेली किचन में लगी हूँ। तुम्हें कौन सा कौरमा पुलाव बनाने थे? सादा सा तो खाना बनाना था। कल मैं बना लूँगी। शाबाश। हंडिया बनाई, दूध उबाला, आटा गूंदा, सलाद बनाई, अब रोटियां भी पकानी हैं। तुम तो टेबल ही से चिपक गई हो। आ रही हूँ बाबा, तुम तो पीछे ही पड़ गई। मोमो अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी। हाँ, मैं नहा लूँ। यह हब्स का मौसम तो जान ही निकाल देता है। गोया फिजा में ऑक्सीजन ही नहीं, और किचन में काम और भी मुश्किल। जो कहकर बाथरूम में चली गई। मोमो ने एक नज़र अलमारी को देखा और किचन की तरफ बढ़ गई। मेहरनिसा के हाथ सूरज से रोटियां बना रहे थे। तुम कहाँ छुपी थी? कुछ एहसास है बहन का? हाथ भी बटा दिया करो, कब से अकेली खप रही है। उसे देखकर मेहरनिसा ने डांटा। तौबा, ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ लिए हैं जोजो ने। वो ज़रे लब बड़बड़ाती बर्तन निकालने लगी। मम्मी, एमन का कमरा मैं ले लूँ? फ्रिज से सलाद निकालते मोमो ने पूछा। क्यों? मेहरनिसा के चेहरे के जाविये ही बिगड़ गए। अब फारिग ही तो है, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ। वहाँ अकेले कौन से गुलछड़े उड़ाने हैं जो इस कमरे में उड़ाए नहीं जा सकते। मोमल के चेहरे का रंग बदला, क्योंकि ये बात मेहरनिसा ने नहीं बाबर ने कही थी। एक पल को तो वो हैरान रह गई। मैं तो, मोमो ने खाइफ सी होकर कुछ कहना चाहा। कोई ज़रूरत नहीं। वो मोहतरमा कुछ कम कर गई हैं क्या, जो तुम्हें भी अब अकेले कमरे का शौक चढ़ाया है। इसमें तो इसमें तो मैं आज ही कीलें ठोकूंगा। मोमो नहीं जानती थी बाबर ने उसके कमरे में क्या देखा है। वो हमेशा बाबर से दो बदो मुकाबला करती थी। उसका दुरुस्त लहजा और सुर्ख आंखें उसे खामोश होने पर मजबूर कर गई। बाबर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर धार से दरवाज़ा बंद करके चला गया। मेहरनिसा खामोशी से मुड़कर न काम करने लगी। मोमल गुस्से को अंदर दबाती सालन और सलाद लेकर बाहर निकल गई।
جاؤ اپنے ڈیڈی سے کہو آ کر کھانا کھا لیں۔ جو پیغام لے کر گئی تو وقار الحسن خاموشی سے اٹھ کر ساتھ چل دیے تھے۔ ایمن کی شادی کے بعد ہی سب نے مل کر ساتھ کھانے میں شرکت کی تھی۔ جو نے خوشی خوشی باپ کو کھانا سرو کیا۔ میں اپنے کمرے میں واپس شفٹ ہو رہا ہوں، باہر کے دونوں کمرے گیسٹ روم بنا دیں، بابر نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہاں کون سے زیادہ گیسٹ آتے ہیں، جو ہنسی۔ اس کی بات کا جواب نہیں دیا تو وہ شرمندہ سی ہو کر پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ اس کی آنکھ بہت جلدی کھل گئی۔ ابھی ملکجا سا اندھیرا تھا، بلکہ شاید وہ سوئی ہی نہیں تھی، بس ہلکی سی غسل مندی تھی۔ وہ کچھ لمحے قریب لیٹے طارق کے ہلکے ہلکے خراٹے سنتی رہی، پھر جھنجھلا کر اٹھ گئی تھی۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں قتل کر دوں۔ اپنے اوپر پھیلے اس کے بازو کو زور سے جھٹکتے وہ پلنگ سے نیچے اتر آئی تھی۔ طارق کسمسایا، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا۔ سوٹ کیس میں ایک بڑھ کر ایک بھاری کام والے سوٹ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے بڑبڑاتے ایک نسبتاً ہلکا، جو کہ اس کے نزدیک بالکل بھی ہلکا سوٹ نہ تھا، نکال لیا۔ برآمدہ خالی تھا، صحن کی اکثر چارپائیاں بھی خالی تھیں، صرف چند ایک پر کچھ بچے ایک دوسرے کے گلے میں اپنے گھٹنے رکھے محو خواب تھے۔ باتھ روم کا راستہ معلوم ہی تھا، سو سیدھی ادھر ہی چلی آئی۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ ابھی وہ مڑنے کو تھی مگر چاچی باہر آ گئیں۔ تم اٹھ گئیں؟ اسے اتنی صبح اٹھتے دیکھ چاچی کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ شہر کی لڑکی ہے، 12 بجے سے قبل نہیں اٹھے گی۔ میں تمہارے لیے لسی بناتی ہوں۔ وہ خاموشی سے باتھ روم میں چلی گئی۔ گزری رات کے اذیت آمیز تھکن روم روم میں بسی ہوئی تھی۔ پانی کی فوار سلگتے جسم اور جان کو سکون بخشنے لگی۔ نہا کر نکلی تو صحن میں کچھ خواتین چارپائیوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ سبھی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ان کی نظروں سے خائف سی ایمن جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ طارق پورے پلنگ پر ہاتھ پیر پھیلائے خراٹے لے رہا تھا۔ ایمن کا ایک بار تو پوری شدت سے دل چاہا کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبا دے۔ اس نے اپنا سارا غصہ لمبے گیلے بالوں میں زور زور سے برش چلانے پر نکال دیا تھا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ کبھی آئینے میں اپنا سراپا گھنٹوں دیکھا کرتی تھی۔ اپنے ایک ایک نقش پر پیار آتا، اپنے سانچے میں ڈھلے وجود پر رشک آتا اور اب خود پر طرز کرتی محسوس ہوتی۔ اپنا وجود ایسے مسلے ہوئے پھول سے مشابہ لگتا جو کیچڑ میں غلاظت میں لتڑا اپنا آپ کھو بیٹھا ہو۔ صرف اس کی اپنی ذہنی آلودگی اور مذہبی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ کہ اپنے اور طارق کے رشتے کو اس طرح محسوس کر رہی تھی۔ کتنے مختلف نصیب ہیں میرے اور میری ماں کے۔ سارا وقار الحسن، تم نے چاہا اور وہ پا لیا۔ میں ایمن وقار الحسن، میرے نصیب میں یہی لکھا جانا تھا۔ ہجر بھی، وہ کہ جس کا کوئی انت نہیں، تو کیا یہ سیاہ رات ہمیشہ کے لیے میرا نصیب بن چکی ہے؟ طارق نے کروٹ بدلی تھی۔ ایمن کی نگاہیں آئینے ہی سے اس کی طرف اٹھیں۔ وہ تکیہ اپنے ہاتھ میں دبوچے نیم خوابیدہ آنکھوں میں اس کی سمت دیکھ رہا تھا، پھر وہ مسکرا دیا، بازو پھیلا کر ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ایمن لپچپا کر رہ گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ طارق نے تیزی سے پاس پڑی چادر سر تک تان لی تھی۔ چاچی ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ انہوں نے وہیں سے ٹرے ایمن کو تھما دی، جس میں لسی رکھی تھی۔ میٹھی لسی ہے، پی لو، اور طارق کو بھی جگا دو، اس کی خالہ نے پہلے ویگن پکڑنی ہے، تیاری کر لیں۔ ایمن نے دروازہ بند کیا اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ طارق جاگ رہا تھا اور منتظر تھا کہ وہ آئے گی، آخر چاچی نے کہا تھا، مگر ایمن وہیں کھڑی تھی۔ اس نے منہ سے چادر ہٹا کر دیکھا۔ وہ چادر ایک طرف پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی جلدی قمیص پہنی، تم بھی بال سمیٹ لو، خالہ پیار دینے آئے گی۔ وہ پاس سے گزرتے گال پر چٹکی کاٹ گیا تھا۔ چچورا، بےہودہ۔ ایمن نے جگ پٹک کر گال بری طرح رگڑا، آنکھوں سے دھواں نکلنے لگا۔ طارق کی خالہ ایک دو اور عورتیں پیار دینے آئیں تو وہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ نم بال پشت پر بکھرے، جبکہ دوپٹہ گود میں پڑا تھا۔ ساتھ آئی سدرا نے جلدی سے دوپٹہ اس کو دے دیا تھا۔ وہ لاپرواہی سے تجھ سے بیٹھی تھی۔ وہ عورتیں پیار اور دعائیں دے کر چلی گئیں۔ سدرا اس کے بعد دوبارہ اندر آئی تھی۔ ایمن، ناشتہ لے آؤں؟ طارق تو مہمانوں کو ویگن سٹینڈ تک چھوڑنے گیا ہے، آتے آتے دیر ہو جائے گی۔ تم نے تو لسی بھی نہیں پی۔ سدرا نے گلاس یوں ہی بھرا دیکھ کر کہا۔ ایمن نے گلاس اٹھا لیا۔ میں نے پچوڑے بنائے ہیں، ساتھ میں چنوں کا سالن۔ دراصل میرے میاں کو بہت پسند ہیں، میں نے گھر پر ہی بنانا سیکھ لیے تھے، لیکن آج طارق کی فرمائش پر بنائے ہیں۔ ناشتے میں چاچی بھی ان کے ساتھ تھی۔ سدرا اور وہ خاندانی امور پر تبادلہ خیال کرتی رہی، چند لقمے لیے اور پھر وہ اپنا چائے کا کپ اٹھانے لگی۔ اس کا کوئی میک اپ شیک اپ ہی کر دو کاکی،
तुम्हें नहीं आता शहर की लड़कियों को तो बड़ा कुछ आता है। नाश्ते के बाद बर्तन उठाते हुए चाची ने पूछा था। एमन खामोशी से दुपट्टे पर टंके सितारे नोचने लगी। प्लीज़, मुझे नहीं अच्छा लगता। सिद्रा ने अपनी मेकअप किट उठाई तो एमन ने बेख्तियार कहा, ना लगे, इन दिनों तो करना ही पड़ता है। सिद्रा ने लापरवाही से कहकर फाउंडेशन उठा लिया था। देखते हुए कहने लगी, तुम्हारे नक्श इतने प्यारे हैं। अपनी सेहत और स्किन की हिफाजत करो तो बिना मेकअप के भी बहुत अच्छी लगो। मैं सोचता हूँ ये मासूम हुस्न जब दुल्हन का रूप धारेगा तो कैसी क़यामत ढाएगा। तारिक ने उसका गाल छूकर बेख्तियार कहा था। अफान तो बेमौत मारा जाएगा। अफान क्यों? वो आप क्यों नहीं हो सकते? एम्मा ने बड़ी जुर्रत और बेबाकी से पूछा था। नहर के पानियों पर सरसराती ताहिर की निगाहें थीं जो मायूसी तहरीर करती थीं। हुस्न की देवी खराज मांगती है और देवदास के पास सिर्फ बेचारा सा दिल है। कहो तो पेश कर दूं। देवी ये खराज दिलो जान से कबूल करती है। एम्मा ने शाहाना अंदाज में कहा तो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए थे। लिपस्टिक खराब हो जाएगी। उसने लबों पर टूटती सिसकी रोकने के लिए उसे कहा था। सिद्रा टोक बैठी। लोग आप भी भरने नहीं देते। तारे का चाचा आ रहा है। सिद्रा उसका दुपट्टा सेट कर रही थी जब चाची ने आकर बता दिया। सिद्रा ने जल्दी से फैलाकर उड़ा दिया और चीज़ें समेटने लगी। एम्मा ने दानिस्ता सर झुका लिया। चौधरी साहब अपने मखसूस अंदाज में अंदर दाखिल हुए। ठीक तो हो पुत्र, राजी बराजी तो हो। सिद्रा पुत्र, ये तारे की दुल्हन इधर चंद दिन की मेहमान है। यहीं पर ना बांधे रखना, बाग में ले जाना, नहर दिखाना। एमन पुत्र, इधर अपना माल्टे और मौसमी का बाग भी है। देख कर दिल खुश हो जाएगा। जो चीज़ खाने को दिल करे चाची से बोल देना। ये औरत है तो बड़ी दुस्त पर दिल की माड़ी नहीं है। अहे चौधरी जी, कोई मेरी नूह के सामने ही शर्म रख ले। आप तो बिल्कुल ही, चाची ने बौखलाकर कहा। चौधरी जी खुलकर हंस दिए। एमन को प्यार दिया और मुस्कुराते हुए चले गए। वो तारिक की शादी से मुतमईन थे, पर आज तक गल ना कर इतने बुढ़े हो गए पर आज तक गल ना करनी आई। चाची बड़बड़ाने लगी। आपके साथ मजाक करते हैं। आप कोई उम्र है मखौल करने की। चाची बिगड़कर बोली, फिर उठ गई। जाकर दोपहर के लिए खीर चढ़ाऊं। मैं कर लूँगी। तुम वोटी के पास बैठो। बेचारी अकेली कंधों कोठों से बात करेगी। वो उसके पास ही बैठ गई। जल्दी औरतों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। कभी एक आ जाती, कभी दो। एमन बैठते बैठे उकता गई। इनकी बेसरोपा बातें सर के ऊपर से गुजर जाती। दोपहर में जब कमरा खाली हुआ तो एमन ने कुंडी लगा ली और आराम से लेट गई। दरवाजे पर होने वाली दस्तक आराम से नज़रअंदाज कर दी, जो खाने के लिए थी। सारी रात की तो जागी थी, जल्दी आंख भी लग गई। जब आंख खुली तो कमरे में डर आई। सूरज की किरणों का रंग नारंगी था। अकब से भैंस के डगराने की आवाज़ आ रही थी। वो कुछ लम्हे कसरमंदी से पड़ी छत पर चलते पंखे को घूरती रही, फिर उठ गई। दुपट्टा ठीक करते हुए दरवाज़ा खोला। ज़हन सारे का सारा खाली था। मानद पड़ती धूप बताती थी कि शाम दीवार के उस पार उतर रही है। आवाज़ें पिछले हिस्से से आ रही थीं। उसके कमरे के बगल में एक पतली सी गली अकब में जाती थी। मुला तालुकी से चलती हुई वहाँ निकल गई, पर टिटक कर रुक गई थी। सवेज सलवार पर बनियान पहने फावड़ा हाथ में लिए खड़ा था। चाची एक भैंस के नीचे बैठी बरफ्तारी से दूध दो रही थी। स्याह तन से सफ़ेद दूध की धारें निकलती और झागों झाग बाल्टी भर जाती थी। फिर दूसरी भैंस। वो एमन को देखने लगी। तारिक ने यूं ही पलटकर देखा तो हंस दिया। देख चाची, तेरी नूह आ गई। इसे भी दूध निकालना सिखा दे। चाची सदके, मैं मर गई हूँ जो ये दूध निकालेगी। चाची ने हंसकर कहा, फिर लबालब भरी बाल्टी उठाकर खड़ी हो गई। काकी, खाना भी नहीं खाया। चाची, तू उसे काकी क्यों कहती है? तारिक ने चारा उठाकर भैंस के आगे डाला। मुझे इसका नाम नहीं याद रहता। चाची सादगी से हंसी। लो, इतना प्यारा नाम तो है, बिल्कुल इसके जैसा। उसने आखिरी जुमला आहिस्तगी से कहा। वो रुख बदलकर ऊंची टहनी के नीचे बंधे भैंस के बच्चे को देखने लगी। आजा दिए, खाना खा ले, इतनी देर तक भूखी ना रहा कर। चाची कहते हुए गली की तरफ बढ़ गई थी। तारे, अभी कल तेरी शादी हुई है, आज तू काम करने लगा, फिर ये काम तेरे करने के भी तो नहीं। थोड़े साल बाहर रहने का मतलब ये भी नहीं कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। चले, तेरी वोटी क्या सोचेगी? अच्छा, ये सोचती भी है। वो चारा उठाने के बहाने करीब आया, कंधे से कंधा टकरा कर बोला। एमन घबराकर चाची के पीछे चल दी थी। पलटकर देखा तो वो हंसते हुए फावड़े के साथ गोबर उठा रहा था। एमन ने कराहियत से मुंह फेर लिया।
खाना चाची ने ही गरम करके सामने रखा। बुनी हुई मुर्गी रोटियां चाची ने ताज़ी बनाई थी। सिद्रा कहीं दिखाई न दी तो एमन ने पूछ लिया, इसका शौहर आया था, ले गया, कहती थी सुबह आ जाऊंगी। तारिक भी आ गया। अगरचे वो नहा कर आया था, मगर एमन को फिर भी उसमें से गोबर की बू आती रही। ढंग से ना खाया, हालांकि भूख जोरों पर थी। वो बार बार उसे जो देख रहा था। चाची उसे छोड़कर इधर उधर हो गई। मैंने पूछा, एमन जी क्या हाल है? वो शौक हुआ और खीर का चम्मच भरकर उसकी जंग बढ़ा दिया था। उसका अपना ही अंदाज था। मैं खुद खा सकती। एमन ने झंझलाकर चमचा वापस प्लेट में रखा। उसके रवैये से चुप हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, इतना बुरा नहीं हुआ एमन, जरा दिल की आंख से देखो। दिल मेरे पास कहाँ? उसने निवाला छोड़कर पानी का गिलास लबों से लगा लिया। इत्मीनान से खाओ, मैं जा रहा हूँ। तारिक खड़ा हो गया, फिर पुकार कर बोला, चाची मैं चाचा के पास हूँ। एमन ने बाकी मांदा खाना सुकून और इत्मीनान से खाया। शाम ढलने तक चाची तो अपना काम करती रही। वो मर जाने की हद तक उताहट का शिकार हो चुकी थी और रोटियां पकाती चाची सोच रही थी, अजीब लड़की है, मुंह में घुंघियां डालकर बैठी रहती है। इससे ज्यादा तो गूंगे बोल लेते होंगे। कैसी अजीब सी खामोशी है। रूह में उतरती रूह से हम आंगन, इतना गहरा सन्नाटा। उसने सर उठाकर तारीख होते आसमान को देखा। गांव की रात अपनी मखसूस खामोशी के साथ उतर रही थी, जिसमें कभी कभी कुत्तों के भौंकने, वापस आती बेल वापस आते बैलों के गलों में बंद घंटे की आवाज़ें घुल मिल रही थी। सहन का बल्ब रोशन था, मगर उसकी पीली रोशनी कोनों खुदरों को रोशन करने में नाकाम थी। वो सहन पर बिछी चारपाई पर बैठी खुद को बेहद होंक और उदास महसूस कर रही थी। काश मैं मोबाइल ही ले आती, लेकिन फ़ायदा, कौन है जिससे बात करती, दिल का हाल सुनाती? ना कोई दोस्त, कोई भी नहीं। उसे अपने तही दामने का एहसास शिद्दत से हो रहा था। एमन ने चौंक कर सर उठाया। तारिक उसकी सिमत मोबाइल बढ़ा रहा था। एमन ने सवालिया नज़रों से देखा। लो, घर बात कर लो। किससे? उसने दोबारा सर झुका लिया। ज़रूरत नहीं, एमन ने आहिस्तगी से कहा। मेरी अभी उनके साथ बात हुई है, सब ठीक हैं। तुम्हें प्यार कह रहे थे। उसने दोबारा जेब में डाल लिया और मुड़कर चाची के पास जाकर बैठ गया। छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ तोड़कर चूल्हे में डालने लगा। चाची चुपके चुपके उससे कुछ कह रही थी और वो एमन को देखकर हंस रहा था। उसके अंदर गब्बार बढ़ने लगा। तारिक चरपाइयाँ ऊपर ले जाने लगा। रात को ठंड होने लगी है। आखिरी पहर ओस भी गिरती है। चाची ने रोकना चाहा, वो सुनी अनसुनी करके ऊपर ले गया था, फिर नीचे नहीं आया। एमन चाची के पास बैठी रही। चाची उसे तारिक के बचपन की बातें बताती रही। वो कितना मासूम, सीधा सादा और बीबा बच्चा था। एमन, आते हुए मौसबल लेती आना, ऊपर मच्छर हैं। तारिक ने दीवार से झांक कर कहा। चाची ने अंदर जाकर उसे वो बोतल ला दी थी। वो इंतज़ार कर रहा है। वो जाना नहीं चाहती थी, मगर जाना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए महसूस ये होता था कि पाताल में उतर रही है। तारिक छत पर टहल रहा था। उसने बिस्तर पर मोज़बल रखी और बाहर वाली दीवार तक आ गई। दीवार छोटी सी थी, वो सामने चांदनी में डूबे पूरा मंजर देख सकती थी। और फिर उसने सर उठाकर अधूरे चांद को देखा और भूल गई कि कहाँ खड़ी है। वो चांद में किसी और की छवि देख रही थी। कहाँ खो गए हो? तुम्हें ढूंढने निकलूं तो कहाँ? कोई नाम, पता, निशान कुछ तो छोड़ा होता। तुम तो हमेशा के लिए खुशियों की दुआ करते थे। आओ, एमन की ओढ़नी पर पड़े आंसुओं के निशान देखो। मेरे दिल की तही दामनी देखो, जो तुम्हें खोकर खाली रह गया है। चांद में उसकी अधूरी छवि लहराई थी। वो आलम बेखुदी में बोली थी, मेरे साथ खुश हो? वो बुरी तरह चौंकी। उसने बेहद हैरान होकर करीब खड़े हिबले को देखा। तारिक ने मायूसी से कहा। वो उससे ज़रा फासले पर दोनों हाथ दीवार पर टिकाए खड़ा था। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। कहाँ वो कैप्टन, कहाँ मैं, एक मजदूर पेशा शख्स। तुम जैसी नाजुक परी और कहाँ मेरे जैसा मामूली खदोखाल का इंसान। फिर उम्रों का फ़र्क, मैं तुम्हारे लायक भी नहीं। तुम्हारे लिए तो कोई शहजादा आना चाहिए था। लेकिन एमन, वो ज़रा सा रुका। इसमें ना तुम्हारा कसूर है ना मेरा। ये तो नसीब का खेल है। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं किया। सीधी सादी मुशक्क़त वाली ज़िंदगी गुजारी है। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की भी नहीं आई। मेरी खुशनसीबी है कि खुदा ने मेरा जोड़ तुम्हारे साथ बना दिया। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मेरे पास अच्छे अच्छे लफ्ज़ तो नहीं, मगर यकीन जानो, मैं तुम्हें दिल से पसंद करने लगा हूँ, शायद प्यार भी करने लगा हूँ। मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं होगी। तुम जैसी ज़िंदगी चाहती हो गुजारना, मेरी तरफ से कोई रोक टोक ना होगी। एमन बुद्ध बनी सुनती रही। तुम नहीं जानती, तुम्हें यूँ उदास देखता हूँ तो कितना बेचैन हो जाता हूँ। वो दोबारा आहिस्तगी से मुंतज़िर रहा कि वो कुछ तो कहेगी, और एक लफ्ज़ ही, मगर वो पत्थर का था और पत्थर बोला नहीं करते।
وہ اس کی قربت میں خاموشی سے جا کر چرپائی پر لیٹ گئی تھی۔ تمہیں نہیں پتا، وہ ایک شخص تھا، جب بولتا تھا تو سامنے والا مسمرائز ہو جاتا، نظر بھر کر قدموں میں جھک جاتا۔ تم لاکھ کوشش کرو طارق جمال، تم اس کی جگہ نہیں لے سکتے۔ چاندنی مدھم فوار کی صورت ان پر برس رہی تھی، مگر ان کی سوچیں مختلف سمتوں میں پرواز کر رہی تھی۔ کچے پکے مالٹوں کی کھٹی میٹھی ہلکی ترش مہکار سارے باغ میں چکراتی، پیڑ پر پھل لدے ہوئے تھے، بڑے نماک سے پھلوں سے لدی جھکی ہوئی شاخیں دیکھ رہی تھی۔ ایک قطار میں لیموں کے چند موٹے لیموں لگے ہوئے تھے۔ اس نے پہلی بار پیڑ پر لگے چکوترے دیکھے، لمبی گھاس قدموں سے لپٹ رہی تھی۔ وہ سدرا کی کڑھائی والی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ طارق ایمن کے آگے آگے جا رہا تھا، وہ سدرا سے باتیں کر رہے تھے۔ دور ایک عورت گھاس کاٹ رہی تھی، درانتی روک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ایمن متعجب سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ طارق کی چاچی تھی۔ اس نے گھاس کاٹ کاٹ کر ڈھیر لگا رکھا تھا۔ اگر طارق کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں تو چاچا چاچی کو نوکر کیوں نہیں رکھ دیتے؟ ایمن کا طنز بھرا لہجہ طارق نے بھی سنا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چاچی کے پاس چلا آیا۔ یہ کیا ہے چاچی؟ میں نے جو کہا تھا کہ شکوڑا سارے کام کر دے گا تو… چاچی نے دوپٹے سے چہرے اور گردن سے پسینہ صاف کیا، سادگی اور بھول پن سے مسکرائی۔ کیا کروں پتر، ہڈ ہڈ میں یہ عادت اتر آئی ہے، دل ہی نہیں کرتا کسی اور کام کروانے کو۔ پھر بھی چاچی برا لگتا ہے، آخر میری کمائی کا کیا فائدہ؟ اللہ تجھے اور دے، پر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے۔ 4 دن چارپائی پر بیٹھی تو ہاتھ پیر جڑ جانے۔ میں تو تم لوگوں کے لیے موسمیاں اور چکوترے توڑ کر رکھے، رج رج کھاؤ۔ اس نے گھاس کا گٹھر باندھا اور سر پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، طارق اسے جاتے دیکھ کر بڑبڑایا۔ وہ جس لائف سٹائل کی عادی ہیں، انہیں اسی میں رہنے دو۔ تم نے باتھ روم نیا بنوا دیا، مدھانی سلنڈر، وہ بھی ان چیزوں کی عادی نہیں ہو پا رہی، سدرا نے رسانیت سے سمجھایا۔ طارق خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ ایمن کے ساتھ سیر کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ سدرا وہاں رکی، پانی کا نالا بہتا تھا۔ چھوٹی سی ٹوکری ایک طرف رکھ کر اس نے جوتا اتارا اور پانی پاؤں پر ڈالنے لگی۔ لمحوں میں تذبذب کے بعد ایمن نے بھی تکلیف کی۔ بہتا ہوا پانی خوشگوار ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ طارق اور وہ چکوترے ان کے درمیان ڈھیر کر گیا تھا۔ اپنی بھابھی کو کھلاؤ، تھوڑی جان شان بنے۔ اس کے لفظ خاصے عجیب لگے۔ سدرا کہہ رہی تھی کھانا بھی سیکھ لے گی۔ طارق دوبارہ سے دورے پر نکل گیا۔ پھل چیر کر کھاتے ہوئے سدرا اسے بچپن میں اس نالے میں گرنے کا واقعہ سنانے لگی تھی۔ ایمن کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ایمن کچھ نہ بولی، خاموشی سے چھلکے پانی میں پھینکتی رہی۔ لیکن وہ طارق بہت اچھا انسان ہے، لیکن وہ ان لوگوں میں سے ہے جو خود دکھ اٹھا لیتے ہیں مگر دوسروں کو دکھ نہیں دیتے۔ تم نے ابھی اسے جانا ہی کتنا ہے؟ اچھا لگتا تو نہیں، ایمن نے بے اختیار کہا۔ تم نے ابھی اسے جانا ہی کتنا ہے؟ میں نے تو تمہیں اس کے ساتھ کبھی ڈھنگ سے بات کرتے بھی نہیں دیکھا۔ یہ دلناپے کی تو شرم ہی نہیں۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تم اس مخلص شخص کی قدر کرنا، وہ اپنی ذات میں بہت تنہا ہے، اسے خوش رکھو گی تو دنیا بھی سنور جائے گی۔ پھر مجھے نصیحتیں کرنے لگتا ہے ہر کوئی۔ اس کے چہرے پر یہ کیفیت واضح الفاظ میں لکھی تھی کہ سدرا اٹھ کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی، پانی میں پاؤں ہلاتی رہی۔ دفتن اسے محسوس ہوا کہ پگ ڈنڈی سے کوئی چیز آ لپٹی ہے۔ اس نے ننھا سا مٹیالہ سانپ دیکھ لیا تھا، اس کی چیخوں نے زمین اور آسمان ہلا دیے تھے۔ وہاں سب بھاگتے ہوئے آئے۔ اس نے طارق کا بازو دبوچ لیا تھا۔ طارق کو وہ سانپ نظر آ گیا جو ایمن کے جھٹکوں سے گھاس پر گر گیا تھا۔ سانپ کو دوبارہ سے پانی میں پھینک دیا۔ پھر تھر تھر کانپتی ایمن کو دیکھا جو زرد پڑنے لگی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ سانپ تو یہاں بہت ہوتے ہیں، زہریلے نہیں ہوتے۔ سدرا بھی آگے بڑھ کر تسلیاں دینے لگی۔ وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ خاموشی سے شلوار کے پائچے نیچے کر رہی تھی۔ ابھی سے ڈر گئی، ابھی تو… وہ فوراً ہی آگے آگے چل دی تھی، ناچار انہیں بھی تقلید کرنا پڑی۔ واپس کب چلنا ہے؟ طارق نے کوہنی کے بل ذرا سا اونچا ہو کر اسے دیکھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ بال پوری کمر ڈھانپے ہوئے تھے۔ طارق نے ستائشی نظروں سے دیکھا اور پوچھا کیوں؟ واپس نہیں جانا؟ ایمن نے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں جانا تو ہے، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ چاچا چاچی ان کا دل ساری زندگی نہ چاہے تو… ایمن نے جھنجھلا کر برش پٹکا۔ تو کیا ہم یہیں پڑے رہیں گے؟ تمہارا دل نہیں لگا؟ طارق نے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا۔ یہاں دل لگانے کو ہے ہی کیا؟ میں تم اس قابل کہاں؟ سدرا بھی چلی گئی۔
تم چاچی کے پاس بیٹھا کرو، ان سے باتیں کیا کرو۔ میں ان سے کیا باتیں کروں؟ ایمن نے الٹا ہی اس سے پوچھا۔ وہ ہنس دیا۔ ہاں بھلا چاچی کو تمہاری مطلب کی باتیں کہاں آتی ہوں گی؟ ایمن جھنجھلا کر بالوں کی چوٹی بنانے لگی، پھر مڑ کر بولی، بس اب چلیں؟ طارق نے غور سے اسے دیکھا۔ ایمن نے پہلی بار اسے اتنی لمبی بات کی تھی اور پہلی بار یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ نہ مانتا؟ ٹھیک ہے، صبح ہی چلتے ہیں۔ ایمن نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ اتنی آسانی سے اس کی بات مان گیا۔ تم پیکنگ کر لینا، میں چاچی سے کہہ دوں گا۔ اب تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ سکتی ہو۔ ایمن آخری جملے پر بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ مجھے چاچی نے بلایا ہے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن وہ دونوں ہی صبح شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ چاچی بہت اداس تھی، چاچا بھی چپ تھا کہ وہ دونوں بہت دن ان کے پاس ٹھہریں گے۔ بہرحال انہوں نے نم آنکھوں اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ گھر میں سکرا اور اس کا بیٹا اور بیٹی نجو موجود تھے۔ اس فیملی کو طارق نے رکھا تھا تاکہ گھر خالی نہ رہے۔ ایک طرف 2 کمروں کا کوارٹر تھا۔ سکرا نجو کے علاوہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ البتہ ان بچوں کو کوٹھی میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ مالک کی عدم موجودگی میں وہ پورے گھر میں دندناتے پھرتے۔ گھر صاف ستھرا تھا اور کھانا تیار، کیونکہ وہ پہلے ہی فون کر چکا تھا۔ واپس جانا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ وقار حسن نے اضطراری انداز میں جیبیں ٹٹول کر سگریٹ نکالنا چاہا۔ ادھر ادھر چیزیں سمیٹی تھیں۔ مہرنسا انہیں دیکھتی رہی۔ سائڈ ٹیبل سے پیکٹ اٹھا کر وقار کے سامنے پٹخا اور طنزی انداز میں بولی، ابھی تو صرف ایک کو رخصت کیا ہے۔ کیسے کیا ہے تم بھی جانتی ہو، انہوں نے پیکٹ اٹھا کر بولا۔ وقار حسن، میری لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں معاف نہیں کروں گی۔ وقار حسن نے سامنے تن کر کھڑی عورت کو دیکھا اور دکھ سے سوچا کہ اگر ایمن اس کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا وہ یوں ہی کہتی؟ اسے رخصت کرنے کے بعد بھی وقار حسن کی نیندیں لوٹ کر نہ آئی تھیں۔ ہر چیز کو روپے پیسے میں کیوں تولتی ہو؟ میرا یہاں سے جانا اس گھر کے لیے کس بگاڑ کا باعث بنا ہے یہ تم جانتی ہو۔ صرف تمہاری بیٹی کی ذہنی آوارگی اور تمہارے بیجا لاڈ پیار اور حمایت کا نتیجہ ہے، مہرنسا نے دو بدو کہا۔ میں تو سر پٹکتی رہ گئی۔ وقار، اسے اتنے کھلے پیسے مت دو، اتنی آزادی، ایسا لاڈ لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ میں صرف تمہاری اولاد کے لیے نہیں کماتا۔ اور تمہاری اولاد نے کیا کیا؟ تمہاری کمائی لے کر ٹیوشن ماسٹر پر ہی لٹا دی۔ پتہ نہ چلتا تو شاید باقی بھی دے آتی۔ تم بھی مجھے ہی تانے دو گی؟ تمہاری اور میری کی گردان نے وقار حسن کو تکلیف دی تھی۔ خیر، تم جو بھی کرو، اگر کمپنی کے ساتھ میں نے مزید 4 سال کا معاہدہ نہ کیا ہوتا تو شاید کبھی واپس نہ جاتا۔ ایمن کو تو سونے میں پیلی کر کے رخصت کر چکے، باقیوں کو پیتل پہناؤ گے؟ مہرنسا چڑھ گئی تھی۔ سونا چاندی روپے، تمہیں صرف انہی کی فکر ہے، جو نقصان ہونے جا رہا تھا اس کی نہیں۔ فکر مت کرو، میری لڑکیاں ایسی شتر بے مہار نہیں، نہ ان کی رگوں میں سارا حمید کا خون دوڑتا ہے۔ وقار حسن نے ایک زخمی سی نگاہ ان پر ڈالی اور ان کے طنز کو سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ پی گئے۔ مہرنسا نے انہیں دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ سارا کے حوالے سے کیے گئے طنز کو خاموشی سے پی گئے تھے۔ مہرنسا کو ایک کمینی سی خوشی، ایک انوکھی فتح کا احساس ہوا۔ یہی گمان انسان کو یوں منہ کے بل گراتے ہیں کہ انسان خود اپنے سامنے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وقار نے بے حد مدھم لہجے میں کہا۔ ان کے لہجے میں گزرے دنوں کی ساری اذیتیں جھلکی تھیں۔ مہرنسا انہیں دیکھنے لگی، پھر آہستگی سے گویا ہوئی۔ ایمن کے کیے کا اثر ان کے مستقبل پر بھی پڑنے والا ہے، کیونکہ لوگ کچھ نہیں بھولتے، سالوں گزر جائیں تب بھی نہیں۔ اچھا جہیز نہ بھی ہوگا تو اچھا جہیز اچھی تربیت کا نعم البدل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رک کر ان کی اچھی تربیت کر لو، میں کمانے چلی جاتی ہوں، کیونکہ انہیں خالی ہاتھ تو رخصت کرنا نہیں۔ اور اگر میری بیٹی پر خرچ کرنے سے تکلیف ہوئی ہے تو صرف 2-2.5 سال رک جاؤ، میرا بیٹا انہیں رخصت کرنے کے قابل ہو ہی جائے گا۔ وہ غصے سے بھری وہاں سے چلی گئیں۔ اس عورت کی بدگمانیاں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ وقار حسن نے تھک کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کی خاموشی میں موبائل کی بیپ گونجنے لگی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا۔ طارق کا تھا۔ شادی کے بعد سے ہر کال پر ان کے اندر ایک اندیشہ سا سر اٹھا تھا۔ السلام علیکم وقار بھائی۔ اس کی مدھم مگر زندگی سے بھرپور آواز سن کر اندر تک سکون اترا تھا۔ سارے اندیشے کہیں کونے میں جا چھپے۔ وہ ان کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ فرسٹ کلاس، تم سناؤ برخوردار، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ گاؤں میں ہو؟ ایمن کا دل لگ گیا۔ اس کا دل نہیں لگا، اس لیے آج صبح ہی واپس ہی ہو گئی ہے۔ تو اپنے چاچا چاچی کو بھی ساتھ لے آتے۔ میں تو بہت کہتا ہوں مگر وہ مانتے ہی نہیں۔ اچھا، تو شام کا کیا پروگرام ہے؟ کچھ خاص نہیں،
ایمن کو لے کر آ جاؤ، ڈنر ہمارے ساتھ کرنا۔ جو حکم۔ وقار الحسن نے موبائل بند کر کے ایک طرف ڈالا۔ طبیعت کی کسل مندی ایک حد تک دور ہو چکی تھی۔ لہجہ بتاتا تھا کہ وہ خوش ہے، گویا ایمن نے سمجھوتے کی راہ پر پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ انہوں نے قدرے سکون کے ساتھ سوچا اور کمرے سے باہر چلے آئے۔ جو دروازے کے اور کمرے کے دروازے اور کمرے کے درمیان صفائی کر رہی تھی۔ ایک طرف صابن ملا پانی چھوٹی سی بالٹی میں رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی اس بیٹی کو ہمیشہ ہی کسی کام میں مصروف دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ جو نے مڑ کر دیکھا۔ وقار الحسن کا ایسا بشاش لہجہ بہت دنوں کے بعد سننے میں آیا تھا۔ وہ خوش ہو گئی۔ بہت گندے ہو گئے تھے، شادو سے کہہ کر کروا لیا کرو۔ نہیں کرتی نا، بس اوپر اوپر سے صفائی کرتی ہے۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ وقار الحسن اسے دیکھ رہے تھے، معصوم چہرہ، بے ساختہ لہجہ۔ یہ معصوم روحیں کیوں بھٹک کر تاریکیوں میں نکل جاتی ہیں؟ ان کی پاکیزہ سوچوں کو کون آلودہ کرتا ہے؟ تم جیسے لوگ، تم جیسے۔ وقار الحسن احتساب کا کوڑا بڑا جابر تھا۔ وہ بلبلا اٹھے۔ جو اب سامان سمیٹ رہی تھی۔ اپنی ماں سے کہو اچھے سے ڈنر کی تیاری کرے، طارق اور ایمن کھانے پر آ رہے ہیں۔ واقعی؟ وہ دل سے خوش ہوئی۔ وقار الحسن بوجھل دل لیے واپس کمرے میں چلے گئے۔ اوہ، ڈیڈی نے چائے کا تو بتایا ہی نہیں، بنا ہی دیتی ہوں۔ تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ ہاتھ پاؤں دھو کر اس نے ماں کا پیغام دیا۔ وہ پہلے ہی چڑی بیٹھی تھی۔ میرے پاس اس کی بیٹی کے مزید چونچلے اٹھانے کا وقت نہیں، اس سے کہو بازار سے منگوا لے۔ ممی، میں اور مومو ہیلپ کروا دیں گے، جو نے دبے لفظوں میں کہنا چاہا۔ دفع ہو جاؤ، وہ درست لہجے میں گویا ہوں۔ جو دل مسعود کر باہر نکل آئی۔ ممی کے مزاج کی بھی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ گھڑی میں تولا، گھڑی میں ماشا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سی باہر آ گئی۔ ڈیڈی، ممی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اگر آپ کو چیزیں بازار سے منگوا لیں۔ وقار الحسن مسکرا دیے تھے۔ سب کچھ بازار سے آ جائے گا، تم بتا دینا کیا کچھ منگوانا ہے۔ جی۔ سنو برجس، یہ مومل کہاں ہوتی ہے؟ کبھی نظر نہیں آتی۔ کمرے میں ہوتی ہے، کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اسے، اور ممی کو اتنی ہی چڑ، سو چھپ کر پڑھتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کا روشن خیال باپ اس شوق کو برا نہیں جانے گا، سو بتا دیا، اور اس کا خیال ٹھیک بھی تھا۔ وقار الحسن نے سرسری سے انداز میں لیا، مگر اتنا ضرور کہا، تمہاری ماں جو کہتی ہے تم لوگوں کے بھلے کے لیے ہی کہتی ہے، عمل کیا کرو۔ جو لوگ بزرگوں کی بات پر دھیان نہیں دیتے وہ ایمن کی طرح ہی خوار ہوتے ہیں۔ جانے کیوں جو شرمندہ ہو گئی۔ جی ڈیڈی، میں تو… تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ بس آنے والا ہے۔ آگے کے کیا ارادے ہیں؟ میڈیکل۔ میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری شروع کر رہی ہوں، آپ جانے سے قبل اکیڈمی میں میرا ایڈمیشن کروا دیجیے گا۔ بابر سے کہنا، لیکن بچپن میں تو تم کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جو نے خوشگوار حیرت سے باپ کو دیکھا، نہ جانے بچپن میں کب اور کیسے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہیں اب تک یاد تھا۔ پتہ نہیں کب کس وقت شوق بدل گیا، اب تو میں ڈاکٹری کو ایز اے پروفیشن لینا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بوجھل سی سانس خارج کی۔ ٹھیک کہا، کب کہاں کس وقت کیا بدل جائے کوئی نہیں جانتا۔ اپنی جگہ بلا وجہ ہی چور بن گئی تھی وہ، ہر بات کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ بابر آئے تو میرے پاس بھجوا دینا۔ وہ بوجھل دل لیے وہاں سے چلی آئی تھی۔ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ امریکن سٹائل کا یہ کچن خوب کھلا، روشن اور خوبصورت تھا۔ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی خوب چلتی تھی۔ کھلی کھڑکی سے ویران زمین جو لان کے لیے مختص تھی نظر آتی تھی۔ طارق نے یہاں آ کر پہلا کام مالی کو رکھنے کا کیا تھا۔ دبلا پتلا مالی اس وقت کیاریاں بنا رہا تھا۔ طارق اسے ڈھونڈتا ہوا چلا آیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیوں؟ یہاں میرے آنے پر پابندی ہے، ایمن نے جس رکھائی سے جواب دیا۔ نجو نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ ناراض کیوں ہونے لگی؟ تمہارا گھر ہے، پھر عورتیں تو کچن میں کام کرتی اچھی لگتی ہیں۔ اوہ، یہ بے تکی سوچ والا روایتی مرد، اس نے جھنجھلا کر بہت سی پتی پانی میں جھونک دی تھی۔ اچھا، میرے لیے بھی بنا لاؤ، اور نجو تم ہمارے لیے کھانا مت بنانا۔ جلدی سے چھری رکھ دی تھی، پہلے ہی دل برا سا ہو رہا تھا، کھانا پکانے کا بالکل بھی جی نہ تھا۔ تم چائے پی کر تیار ہو جانا۔ کیوں؟ سوال جواب ایمن کی گھٹی میں پڑے تھے۔ وقار بھائی نے ڈنر پر بلایا ہے۔ ایمن شدید کوفت کا شکار ہوئی، وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر طارق سے کیسے کہتی؟ آپ نے فون کر کے بتایا ہوگا کہ ہم آ گئے ہیں۔ ہاں، ابھی ابھی بات ہوئی ہے، وہ سادگی سے کہتا چائے کی تاکید کرتا چلا گیا کہ چائے بنا کر صاحب کو دے آنا۔ اس کا تو اپنا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ شام تک وہ یوں ہی پھرتی رہی، جب طارق نے دوبارہ کہا تو وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ کپڑے نجو نے سوٹ کیس سے نکال کر یہاں لٹکا دیے تھے۔ یہ ساڑی پہن لو،
وہ نہ جانے کب عقب میں آ کھڑا ہوا۔ ایمن ایک نظر ساڑی کو دیکھا۔ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ایک دوسرا سوٹ نکال دیا۔ تو تم نے سمجھوتا نہیں کیا؟ خاموشی کا وقفہ طویل تر ہوا۔ ڈاکٹر شہروز رضا نے آہستگی سے کہا۔ بارش رک گئی۔ کمرے میں بوجھل نم ہوا چکرانے لگی۔ ایمن نے اضطراری انداز میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یوں مروڑی گویا ربڑ کی بنی ہو۔ نچلا لب دانتوں میں دبا کر ضبط کی کوشش کی، پھر میز پر سر رکھ کر رو دی تھی۔ ڈاکٹر شہروز ہمدردی اور تعصب کے ساتھ اس چھوٹی سی لڑکی کو بھبک بھبک کر روتے دیکھتے رہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، ایمن نے ہچکیوں میں بتایا۔ ایک پل کو شہروز رضا سمجھ نہ سکے وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ کون؟ میرا شوہر۔ وہ چلا گیا ہے۔ واپس آ جائے گا؟ نہیں، اب نہیں آئے گا۔ تم چاہو گی تو لوٹ آئے گا۔ میں کس منہ سے بلاؤں؟ میرے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ بھاگتا ہوا چلا آئے؟ وہ پھٹ پڑی، پھر اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔